محبت ہے۔ اب ضمناً ایک بات یہ بھی عرض کر دوں حضور کے حوالے سے، یہ حدیث پاک سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب مومن منافق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھ لینا کہ علی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے تجربے کے بنیاد پر اس زمانے میں یہ بھی تجویز پیش کی ہے، یہ بھی ترویج پیش کی کہ اب اس زمانے میں مومن اور منافق کو پہچاننا ہو تو حضرت ابو طالب کا نام لینا۔ میں نے اس کم عمری میں جو تجربہ حاصل کیا ہے، میں نے اس کم عمری میں مولا کی در کی جو خیرات لی ہے، میں ایک تجربہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اس زمانے میں اگر کسی کو پہچاننا ہو کون اپنا ہے کون پرایا ہے تو ایک بار پوچھ کر دیکھنا تعزیہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ آج لوگ لمبی لمبی زبانیں کر کے کہتے ہیں تعزیہ غلط، تعزیہ غلط۔ شاعر نے کہہ دیا، میں نے جو کہہ دیا ہے نہیں فیصلہ غلط، ماں کا پتہ غلط ہے اور باپ کا غلط، منت سے جو پیدا ہوئے تھے تعزیہ کے خود وہ لوگ آج کہہ رہے ہیں تعزیہ غلط۔ منت سے جو پیدا ہوئے تھے تعزیہ کے خود وہ لوگ آج کہہ رہے ہیں تعزیہ غلط۔ میرا موضوع اس طرف چلا جائے گا، بس میں اپنی بات کو اب ختم کرنے لگا ہوں۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دیکھا آپ نے کہ ایک وقت میں مولا حسین نے ہدایت بھی دے دی، ہدایت ملی جب تو وہ توبہ کرنے آیا، نجات دے دی، بالوں پر عطا کر دیے۔ اب اس حدیث کے عبارت پر غور کیجئے گا، ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور چراغ میں روشنی ہوتی ہے قیامت تک کے لیے۔ جو لوگ حسین حسین کہنے سے منہ چرائے سمجھ جانا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور چراغ روشنی دیتا ہے اور روشنی کبھی چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ نعرے حیدری، روشن ہے جس سے دو جہاں، بس وہ دیا حسین ہے، روشن ہے جس سے دو جہاں، بس وہ دیا حسین ہے، دل اپنا کربلا بنا اس میں بسا حسین ہے۔ نعرے حیدری۔ یا علی، آپ نے دیکھا کہ آتے آتے مولا حسین نے فطر اس کو بخشوا دیا اور جاتے وقت جب وصال کا وقت آیا، سرکار کی شہادت کا وقت آیا، تب جناب حر کو جنتی کر دیا۔ آپ نے دیکھا، اور اب میں ورثہ سمجھا رہا ہوں، وراثت سمجھا رہا ہوں کہ نبی نے کیا کیا، نبی کی وراثت کیا تھی کہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ کہتے ہوئے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اور جب جانے لگے سرکار تو یہ کہتے ہوئے رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ پتہ چلا نبی کی آمد بھی ہو رہی ہے امت کی بخشش کے لیے، نبی رخصت بھی ہو رہے ہیں امت کی بخشش کے لیے، یعنی آتے ہوئے بھی بخشش جاتے بھی بخشش۔ کیا وارث ہے حسین اپنے نانا کا کہ آیا تو فطروس کو بخشوا دیا، گیا تو حور کو بخشوا دیا۔ نعرے حیدری۔ گیا تو حور کو بخشا دیا۔ تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، جنہیں چاہیے کہ وہ امن و امان میں آ جائے، اس کشتی میں وہ سوار ہو جائے۔ باقی اعتراضات کے جواب حضور عنایت فرمائیں گے، اور میں چونکہ وقت ہو رہا ہے نا، آپ اگر کہیں گے تو میں اور بولوں گا ورنہ میں رک جاؤں گا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اچھا، بات جب حسینیت اور یزیدیت کی آئی ہے تو ایک بات میں کہہ دوں، غلط کہتے ہیں یہ لوگ کہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، غلط کہتے ہیں کہ وہابی دیوبندی کا جھگڑا ہے۔ یہ تو عمومی ذہنیت ایسی بن گئی لوگوں کی کہ لوگوں نے اہل بیت سے دور کرنے کے لیے ہیلے بنائے، قبیلے بنائے۔ بے شک جو اسلام مکے کی وادی سے چلا، مدینے کی گھاٹیوں تک پہنچا، مدینے سے واپس کربلا آیا، اب یہاں کیا ہے آپ نے دیکھ لیا۔ ایک طرف ادھر بھی مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے تھے، اور دنیا کی نظر میں لوگ سمجھتے یہ بھی مسلمان تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کرنے والوں، ایک جملہ سن لینا اور قیامت تک کے لیے اس کلیہ کو میں نظر کر کے جا رہا ہوں۔ مولا عباس نے سن 61 ہجری میں ہی کربلا کے ریگزار پر ایک لکیر کھینچ دی تھی اور علم اہل بیت گاڑ دیا تھا اور دنیا والوں کو پیغام دیا تھا، اے میرے نانا کی امت،
آج کے بعد سے نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، پہچان کرنی ہو تو دیکھ لینا، آج کے بعد سے جو اس علم اہل بیت کے اندر ہے وہ حسینی ہے، جو اس کے باہر ہے وہ یزیدی ہے۔ پنجالم کا دیکھ کے احساس کیجئے، پنجالم کا دیکھ کے احساس کیجئے، شکل یزید پر تماچا حسین کا، نعرہ حیدری۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان کہلانے والے حسین جو ہم لوگ یہ جو لفظ کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اور زبان کو پاک کرتے ہیں نام حسین لے کر، اس نام حسین پر ذرا غور کیجئے کہ اسلام کو کتنی ضرورت ہے حسین۔ ہم کہتے ہیں میرا خواجہ مہاراجہ ہے، خواجہ سے پوچھئے خواجہ آپ کے مہاراجہ کون ہے، تو کہتے ہیں بادشاہ تو حسین، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی، روزہ ادھر بھی، روزہ ادھر بھی، حج ادھر بھی، زکوٰۃ ادھر بھی، ادھر بھی، سب زکوٰۃ کے قائل بھی تھے، نماز کے قائل بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر آپ نے دیکھا کہ ادھر حسین نہیں۔ جناب حور کو جنت کیسے ملی، کیسے ملی جنت؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا حسین حسین کیوں کرتے ہو، کیا رکھا ہے اسلام میں حسین میں، صرف حسین کیوں کرتے ہو، صرف حسین میں کیا رکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں صرف حسین میں کیا رکھا ہے، کہ ایک طرف جناب حر جب یزید کے لشکر میں تھے وہاں دین کے سارے ذرائع تھے اور دین کے قوانین بھی تھے، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، فقط حسین نہیں تھے۔ اور جب مولا حسین کے لشکر میں آئے، اب ایک جملے پر توجہ چاہوں گا، مولا حسین نے یہ بھی نہیں کہا حر 2 رکعت نماز پڑھ لے، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک کا آنے والا مولوی یہ کہہ دیتا وہ تو حر کی بخشش 2 رکعت نماز کی وجہ سے ہیلا مل جاتا۔ جناب حر نے ادھر یزید کے لشکر کو چھوڑا اور چلے آئے مولا حسین کے لشکر میں۔ اب یہاں تاریخ اڑا کر پڑھی، اب یہاں نماز بھی اب تک نہیں پڑھی، اب تک توبہ بھی نہیں کی، اب تاریخ اڑا کر دیکھیں، عشق ہی کو تو توبہ کہتے ہیں۔ ابھی یہاں نماز بھی نہیں پڑھی، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، یہاں فقط حسین، فقط حسین۔ جناب حر نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو ادھر سب کچھ رہتے ہوئے بھی میں جہنمی تھا، ادھر کچھ نہیں، فقط حسین ملے تو میں جنتی ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے جناب حر نے اپنے مقتدیوں سے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو قیامت تک کے لیے یہ کلیہ دے کر جا رہا ہوں کہ جنت نمازوں کی کثرت سے نہیں حسین کی نسبت سے ملتی ہے۔ نعرہ حیدری، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، کھول دے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا، اور جب تک ہمارے سر میں ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ ابھی اسلام میں سب کچھ ہو صرف حسین نہ ہو، فقط نام حسین کو اسلام سے نکال لو تو پھر پتا چلے گا کہ 61 ہجری کے بعد سے اگر اسلام سے نام حسین نکال دو تو پورے اسلام میں یزیدیت کے سوا رکھا ہی کچھ نہیں۔ جی جی، دین اسلام کی تقدیر ہے بس ذکر حسین، ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا کیا؟ اسلام کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ سب کے سب جنت جانے کی طلب رکھتے ہیں نا، ہم جنت میں جائے، ہم جنت میں جائے۔ صاحب شرف المصطفیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنت سے جوڑے آئے سبز اور سرخ، اس کتاب میں صاحب شرف المصطفیٰ پرانی کتاب ہے، اس میں مصنف لکھتے ہیں کہ جنت سے جو جوڑا آیا تھا وہ کورا تھا، جب آیا تو حضور کی بارگاہ میں حسنین کریمین حاضر ہوئے، اور جب دیکھا کہ جوڑا آیا ہے، ایک نے سبز کو پسند کیا، ایک نے سرخ کو پسند کیا، تو کیا کیا؟ حضور نے وضو کے پانی میں لوٹے میں اس کپڑے کو ڈالا، اور ایک کا رنگ ہوا سرخ، ایک کا رنگ ہوا سبز۔ حضور نے اپنی امت کو پیغام دے دیا، دیکھو لباس جنت کا کیوں نہ ہو مگر رنگ اس میں حسنی اور حسینی ہی چلے گا۔
لباس جنت کا کیوں نہ ہو، اس میں رنگ حسنی اور حسینی ہی چلے گا۔ اور یہ جو کربلا کہتے ہیں نا، یہ کربلا غدیر کا ریونج تھا۔ کربلا کو جو ہم اور آپ سوچتے ہیں نا اسلام بچانے گئے تھے حسین، بڑی آسانی سے کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ ارے غریب نواز نے کہہ دیا دین حسین، حسین ہی جب دین کا مجسمہ ہے، حسین ہی جب مجسم دین ہے، وہ تو مدینے میں بھی رہ جاتے تو اسلام بچ جاتا۔ کربلا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کربلا میں آئے اس لیے کہ پہچان کروا دے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ کربلا میں یہ بتانے آئے تھے کہ کون، آج جو لوگ کہتے ہیں نا جہاد 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 اور آتنکواد، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج مسلمان حسینیت کا اعلان کرنے لگے، اپنے تو اپنے اغیار بھی کہیں گے کہ انسانیت کے دیوتا کو حسین کہتے ہیں۔ لوگ آج جہاد اور آتنکواد کرتے ہیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں، آتنکواد کسے کہتے ہیں۔ مولویوں سے تو بہت سنا ہوگا، آؤ ایک مولوی سے سن لو۔ تاریخ میں اگر آتنکواد اور جہاد کو سمجھنا ہو تو فلسفہ کربلا اٹھا کر پڑھ لینا۔ 6 ماہ کے بچے پر، بے گناہ معصوم بچے پر تیر چلایا جائے تو اسے آتنکواد کہتے ہیں، اور 6 ماہ کا بچہ انسانیت کے لیے باطل کے مقابلے پر آ جائے اسے جہاد کہتے ہیں۔ واہ، یہ ہے فلسفہ جہاد۔ تو جہاد سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، یہ گلی والے نہیں بتائیں گے، علی والے بتائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں غدیر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ صیغہ آیا ہے قرآن میں، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیے۔ ابلاغ نہیں ہے، ابلاغ ہوتا تو یہ ہوتا کہ ایک بار پہنچا دیجیے، بلغ بار بار پہنچائیے۔ جیسے اب میں اسے آسان کر دوں، قرآن میں آیا انزلنا ہو، نازل ہوا، اور کہیں آ جائے نزل، نازل ہوتا رہا، تو بلغ لفظ کا استعمال ہوا، یعنی نبی بار بار پہنچائیے۔ کس پیغام کو؟ جس پیغام کو نبی نے غدیر میں پہنچایا تھا، یہ کہہ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ غدیر کیوں مناتے ہو؟ غدیر میں کیا ہوا؟ ان سے پوچھئے کہ تم شب قدر کیوں مناتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی تکمیل ہوئی تھی۔ عید کیوں مناتے ہو؟ کہا اس لیے کہ روزے کی تکمیل ہوئی تھی۔ تو کہہ دینا ہم غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ دین کی تکمیل ہوئی۔ بے شک بے شک۔ اعلان ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے دین کامل نہیں اکمل ہے۔ شک و شبہ کی گنجائش، اکمل ہے، اس میں تفصیل۔ شریف شریف کرتے ہیں نا، فلاں شریف فلاں شریف فلاں شریف، یہ جو درگاہیں شریف ہوئی ہیں نا، یہ نجف اشرف کا صدقہ ہے۔ اس اشرف نے سب کو شریف کیا، واہ اور اس اشرف کی وجہ سے ہی سب شریف کہلاتے ہیں۔ واہ، تو کبھی بھی جب خواجہ کی بارگاہ میں جانا، اور کبھی بھی جب سرکار عالم پناہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، تو اتنا ضرور سوچ لینا کہ تو علی سے کہاں کہاں بچ کر جائے گا۔ تو جن کی بارگاہ میں جائے گا، ان کے رگوں میں خون علی کا ہی ہے۔ بے شک۔ امام جعفر صادق اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن خلیفہ سویم کی شہادت ہوئی تھی، جس کی خوشی میں یہ لوگ غدیر مناتے ہیں۔ اب سوال میں پلٹ کر کروں گا، اب اس امر پر اور اس نظریے سے اگر میں سوال کروں کہ تم یہ چیخ چیخ کر کہتے ہو کہ 10 محرم کو بھی شادی ہو سکتی ہے، تو امام حسین کے بغض میں شادی کرتے ہو؟ امام حسین کے بغض میں تم شادی کروا؟ تم اگر سوال کرنے آؤ گے نا، چور کی داڑھی میں تل کا، کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے حضور کہ یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پر تھوکو تو منہ پہ آتا ہے۔ یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے، آسمان پر تھوکو تو منہ پہ آتا ہے۔ ان کے پیروں نے کبھی منایا ہے؟ پوچھئے گا، دوسروں کی بات چھوڑ دیجیے، ان کے پیروں نے کبھی منایا ہے؟ یہ کہہ رہے کہ ان کا عرس کا دن ہے آج، ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا، اور نام لینا ہم گوارا بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ مولائیت نام ہے فکر کا۔ اب یہ لوگ ایک نیا جملہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مولائی نیا فرقہ آیا ہے، تو کل تک جب تم اپنے پیر کا نام لے رہے تھے ان القاب کے ساتھ، مرشدی و مولائی، وہ مولائی کون سا فرقہ تھا؟ تو لوگ اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کو راضی سا، اچھا ایک ہی بس سنی ہے پورے ہندوستان میں، اشارہ سمجھیے گا، ایک ہی سنی، ایک ہی جگہ سنیت کا مرکز ہے وہ، باقی سب رافضی۔ خانقاہ بقائیہ میں سب رافضی،
خانقاہ وارثیہ میں صبر افزی، خانقاہ چشتیہ میں صبر افزی. اب اکیلا وہی سنی بچے ہیں، اور ایسی سنیت ہمیں چاہیے بھی نہیں جہاں اہل بیت کا بغض رکھا ہو. ہمیں تو وہ سنیت چاہیے جو سنیت مدار العالمین نے دی ہے، یہ کہہ کر سطر قرآن است روئے علی مصحف باشد مرا روئے علی گر بجنت گزرم راضی نیم جنت باشد مرا کوئے علی. ہمیں تو وہ جنت، ہمیں تو وہ سنیت چاہیے جو غریب نواز نے دیا تھا، یہ کہہ کر اوصاف علی پر گفتگو ممکن نیست، چو بہر در سبو ممکن نیست، من ذات علی را بواجبی کہ دانم الا دانم کے مثل ممکن نیست. ہمیں تو وہ سنیت چاہیے کہ جس کے بارے میں مولانا روم نے کہا تھا کہ اناد اہل بیت مصطفیٰ، موتی سے آدم نے کہا تھا اناد اہل بیت مصطفیٰ کر سنیت باشد خدا بندہ مراد سنیت توبہ و ست توبہ. ہمیں وہ سنیت چاہیے جو امام شافعی نے کہا تھا کہ اہل بیت کی محبت میں اگر نعرے لگانے کا نام رفض ہے تو مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں. ہم نے تو اس سنیت کو پایا ہے کہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے رہے اگر 2 سال ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ارے جب امام ان کی صحبت کے بغیر ہلاک ہوتے ہیں تو یہ غلام ان کی صحبت سے محروم ہو کر کیسے نجات پا سکتا ہے؟ وہ سنیت چاہیے جو ملا جامی نے دیا ہے. ملا جامی کی شرح جامی پڑھنے والوں، آج اگر ہم کہیں کہ بعد از نبی علی بشیر و نذیر ہیں، ہم اگر کہیں کہ بعد از نبی علی علم و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، تو ہم پر تو اعتراض کر سکتے ہو. پہلے ملا جامی پر اعتراض کرنا کہ ملا جامی یہ کہتے ہیں علی شاہ مردہ امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر نذیرہ زمین آسما عرش و کرسی بحکمت. کہ کیا کہتا ہے کہ علی دا علی کل شیء قدیر. اس جملے پہ توجہ چاہوں گا. دانستان مصدر سے پہلے امر آیا ہے دا. علی کو تو جان، علی کو تو جان. ملا جامی کہہ رہے علی کو تو جان کیا ہے؟ زمین آسمان عرش و کرسی ذی حکمش. کیا؟ زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش. زمین آسمان عرش کرسی سب کے سب علی کے اشارے پر چلتے ہیں. علی دا علی کل شیء قدیر. علی کو تو جان، علی ہر چیز پر قادر ہے. اب ہمیں مشرک مت کہنا، ملا جامی کو جا کے کہنا. مولانا روم سے پوچھو علی کی معرفت تو کہتے ہیں رفتم مسوئے دریا دیدم عجب تماشا. دریا درون کشتی، کشتی درون دریا. میں نے ایک دریا دیکھا، ایک کشتی دیکھی. کبھی کشتی کو دریا میں دیکھا، کبھی دریا کو کشتی میں دیکھا. پوچھنے والے نے پوچھا رومی کیا دیکھا؟ تو کہا کبھی علی کو ڈھمی کی گود میں دیکھا، کبھی نبی کو علی کی گود میں دیکھا. نعرہ منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے. وہ جن کی مائیں چاہتی ہے نیک ہو ان کے بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. نعرہ حیدری. زیور زر حجاب ہوتا ہے، یہ پیام رباب ہوتا ہے. جو بھی عورت ہے دشمن زہرا اس کا بچہ خراب ہوتا ہے. جو بھی عورت ہے دشمن زہرا اس کا بچہ خراب ہوتا ہے. وہ وقت کا مروان ہوتا ہے جس کی ماں دشمن زہرا ہوتی ہے. قیامت تک کے لیے یہ لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں. اب میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جب آل عمران کی بات کروں اور عمران کی بات نہ کروں تو میں سمجھوں گا کہ یہ حق تنقید. میں اپنی بات حضرت ابو طالب پر مکمل کرتا ہوں، اس لیے کہ کربلا میں اگر نبی کے نواسے کا خون بہا ہے تو ابو طالب کے پوتے کا خون بہا ہے. کون ابو طالب؟ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی. اے علی میں تیری طرح تو میری طرح. اور بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے فرمائش بھی کی ہے کہ اس نقطے کو بیان کیجیے گا. تو چونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. دموں کا دمی یا علی. اے علی تیرا خون میرا خون. حضور مفضول افضل کے ذریعے اپنا تعارف کراتا ہے، کبھی افضل مفضول کے ذریعے اپنا تعارف نہیں کراتا. حضور کو کہنا تو یہ چاہیے تھا اے علی میرا خون تیرا خون. اے علی میرا خون تیرا خون. یہ نہیں کہا تیرا خون میرا خون. اچھا ایک بچے کے اندر خون کس کا ہوتا ہے؟ اس کے باپ کا. علی کے اندر خون کس کا تھا؟ حضرت ابو طالب کا. اب اس حدیث کو پڑھو، علی تیرا خون میرا خون. علی تیرا خون میرا خون. تو علی کے اندر تو خون ابو طالب کا تھا اور قیامت تک
چاہو تو پڑھتے رہنا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، مگر پڑھتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا کہ تو جس نسل کی بات کرتا ہے اس نسل میں خون ابو طالب کا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولود کعبہ پر کبھی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اچھا وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں نہیں آئے جو مٹیا بروج کے کسی مسجد میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہتے ہیں مولا کعبے میں نہیں آئے۔ خیر یہ تو میرا موضوع ہی نہیں ہے، میں بات ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ آج جو دنیا حضرت ابو طالب کو نشانہ بناتی ہے، اس لیے کہ اگر حضرت ابو طالب کو یہ نشانہ نہ بنائے اور لوگوں کو حضرت ابو طالب کی معرفت ہو جائے تو ان کے مقابلے پر آنے والوں کی پول کھل جائے گی۔ حضرت ابو طالب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، سادات کرام، ان کے دادا ابو طالب ہیں، نانا مصطفیٰ ہیں تو دادا ابو طالب ہیں۔ میں اس نظم پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر کے موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کے نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، ہر مہدی آخر کے حجاب اور مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ حیدری کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ رب نے کعبہ کی قسم کعبہ ابو طالب کا ہے۔ خواجہ اجمیر نے جس کو کہا دینس تو حسین، وہ حسین ابن علی پوتا ابو طالب کا ہے۔ نعرہ حیدری۔ چلتے چلاتے دو جملے سن لیجئے، جو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں ان کو میں جواب دے دوں۔ میں اپنا عقیدہ آج کھل کر واضح کر رہا ہوں سب کے سامنے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میں اللہ کے بعد رسول کو مانتا ہوں، رسول کے بعد اہل بیت کو، اہل بیت کے بعد صحابہ کو۔ اب دلیل مانگو گے تو سنو، دلیل بھی دیتا ہوں، دلیل بھی دیتا ہوں، سنو دلیل سن کر جانا۔ اور لوگ کہیں گے کیوں یہ جو درجہ بندی تم نے کیا یہ کس حدیث سے؟ ہم نے کہا ہاں ہم نے دیکھا کہ مسجد میں عبادت خدا کی ہو رہی تھی، سجدے میں رسول تھے، صحابہ پیچھے تھے، کاندھے پر حسین، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ خدا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے وہ رسول ہے، جس کے لیے سجدہ لمبا کیا جا رہا ہے وہ حسین ہے، وہ اہل بیت ہے۔ نبی کا سایہ نہیں بنا اس لیے کہ کہیں صحابہ کے قدم نبی کے سائے پر نہ پڑ جائے، جس کے سائے پر کسی کا قدم نہ پڑ جائے اس کے لیے اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ اور حسنین کریمین تو وہ ہے جن کا قدم نبی کے سائے پر نہیں نبی کے کاندھے پر پڑا ہے۔ کیا فضائل بیان کروں، امامے میں نالین لگاؤ تو کوئی پریشانی نہیں، اور ہم اگر شبیہ حسنین لگائے تو پریشانی ہوتی ہے۔ پوچھو ان سے کہ نالین کیوں لگائے پھرتے ہو تو کہیں گے نالین کی یہ شان ہے کہ شب معراج جب نبی چلے، حضور جب چلے معراج میں تو جہاں جبریل کے پر چل رہے تھے وہاں مصطفیٰ نالین پر چل رہے تھے۔ بڑا مزے سے قافیہ پیمائی کرتے ہیں یہ حضرات۔ تو سن لیجئے یہ جملہ، نالین کسے کہتے ہیں پوچھئے گا مولوی صاحب، جس نالین کی شبیہ لگاتے ہیں اس نالین کی شان کیا ہے؟ تو کہیں گے نالین اسے کہتے ہیں جو نبی کے قدموں میں آئے۔ اب تم سے یہ کہے کہ تم روضہ شبیر کیوں بناتے ہو تو یہ کہہ دینا کہ تم اس کی شبیہ بناتے ہو جو نبی کے قدموں میں آئے، ہم اس کی شبیہ بناتے ہیں جو نبی کے کانوں پہ آئے۔ السلام علیکم۔ یا حسین، یا حسین۔